السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکچرار اسلامیات کی تیاری کے لیے دعوت و ارشاد کے دوسرے لیکچر میں خوش آمدید۔ اس سے پچھلے لیکچر میں ہم نے انبیاء کرام کے تعارف کا حصہ اول پڑھا تھا، جس میں ہم نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام تک شاید تھا۔ ایک دفعہ دیکھ لیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر بھی، اور یہ جی ڈیٹس حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام تک انبیاء کرام کا تفصیلی تعارف پڑا تھا۔ آج کے لیکچر میں انبیاء کرام کے تعارف کا حصہ دوم ہوگا۔ حضرت موسیٰ، ہارون، الیاس، الیس، داؤد، سلیمان، عزیر، زکریا، یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف پڑھیں گے۔ یہ تمام انبیاء کرام کا تعارف زمانی اعتبار سے ہے۔ حضرت عیسیٰ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف ہے، اور اس کو ہم سیرت النبی کے لیکچر میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ شروع کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعارف سے۔ یہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ایک ہیں۔ آپ کے بھائی ہارون بھی اللہ کے برگزیدہ نبیوں میں سے ایک ہیں۔ اگلا ٹاپک حضرت ہارون کا ہی ہوگا۔ حضرت موسیٰ کا نسب نامہ چند واسطوں سے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتا ہے۔ حضرت موسیٰ کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام یوکابت تھا، یہ تورات کے مطابق ہے۔ فرعون جو ہے، جو کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقابلہ فرعون کے ساتھ ہوا، تو پہلے فرعون کو سمجھ لے کہ فرعون کون تھے۔ فرعون اصل میں شاہان مصر کا لقب ہے، یہ کسی خاص بادشاہ کا نام نہیں ہے۔ جو بندہ بھی مصر پر حکومت کرتا تھا اس کو فرعون کہتے تھے، اور کم و بیش کہا جاتا ہے کہ 31 فرعونوں نے مصر پر حکومت کی ہے۔ رامیسس دوم نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش کی تھی، اور اس کے بعد اس کا بیٹا منفتاح یہ فرعون بنا۔ یعنی آپ کہہ لیں کہ جس طرح صدر ہوتا ہے، وزیر اعظم یا ہرقل ہے، یا کوئی بھی بادشاہ کا ڈیزیگنیشن ہے، اسی طرح فرعون بھی ڈیزیگنیشن تھا۔ رامیسس دوم کے بعد منفتاح فرعون بنا۔ منفتاح ہی وہ فرعون ہے جس کو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون نے اسلام کی دعوت دی اور بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ کیا، اور یہی وہ فرعون ہے جو سمندر میں غرق ہو کر مرا۔ اسی کے زمانے میں بنی اسرائیل مصر سے نکلے، اور یہی فرعون بحر کلزم میں غرق ہوا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے نکل کر جب ان کے ہاتھوں ایک مصری قتل ہوا، جس کا واقعہ پورا قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہ ایک صبح نکلے، انہوں نے دیکھا کہ ایک مصری اور قبطی لڑ رہے ہیں، انہوں نے مصری کو سپورٹ کیا اور قبطی جو تھا وہ مارا گیا، یعنی کہ اپنے خاندان والوں کو سپورٹ کیا، قبطی کو سپورٹ کیا اور وہ مصری مارا گیا۔ دوسرے دن جناب جی دوبارہ وہی آدمی لڑ رہا تھا جو ان کے قبیلے کا مصری کا تھا، تو اس نے پھر مدد کے لیے پکارا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو فسادی ہے، تو اس نے کہا کہ میں تمہاری شکایت لگا دوں گا، کل بھی تم نے ایک بندہ مار دیا تھا۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ وہاں سے نکل کر مدین کی طرف چلے گئے، قوم حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس، اور وہاں پر انہوں نے شادی کی حضرت شعیب کی جو بیٹی تھی صفورہ اس کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ کے جو کل معجزات ہیں وہ 9 ہیں۔ عصا تھا، یعنی کہ ان کو ایک لاٹھی تھی، وہ پھینکتے تھے اور وہ جو تھا کہہ لیں کہ سانپ بن جاتا تھا۔ ید بیضا تھا، ہاتھ بغل میں ڈالتے تو وہ سفید ہو کر نکلتا۔ قحط کا جو معجزہ یعنی کہ ان کے کہنے سے دور ہوا، جو کہ مصریوں کے اوپر آیا۔ نقص ثمرات، پھلوں کا نقصان، طوفان، یہ وہ 7 آپ کہہ لیں کہ آزمائشیں، مصیبتیں، عذاب ہیں یا معجزے ہیں جو عذاب آئے قوم موسیٰ کے اوپر، اور حضرت موسیٰ کی دعا سے وہ دور ہوئے۔ اسی طرح جراد، ٹڈیوں کا، کمل یعنی کہ جوؤں کا عذاب، زفاد یعنی مینڈک کا، دم یعنی خون کا، جس چیز کو بھی ہاتھ لگاتے پانی کو وہ خون بن جاتا۔ فلک البحر یعنی کلزم کا پھٹ کر 2 حصوں میں ہو جانا، جو کہ انہوں نے لاٹھی مار کر جب اپنے بنی اسرائیل کو پار گزارا۔ من و سلوہ ہے جو ان کو وادی طیہ میں ملا۔ غمام ہے، ان کے اوپر بادل سایہ کرتے تھے۔ انفجار عیون ہے، یعنی پتھر سے چشموں کا بہہ پڑنا۔ 12 فائدہ جب قرآن پاک میں تذکرہ آتا ہے کہ 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ اسی طرح تتک جبل ہے، یعنی کہ پہاڑ کا اکھڑ کر سروں پر آ جانا، جب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پہاڑ سایہ کیا کہ مانو اب تورات کو یا نہیں مانتے ہو۔ یہ اسی طرح نزول تورات، یہ 15 معجزات ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا ایک قول ہے کہ 30 آیات 9 نشانیاں جو اللہ تعالیٰ نے دی تھی ان کو، وہ 9 نشانیاں یہ تھیں: عذاب، عصا، ید بیضا، سنین، نقص ثمرات، طوفان، جراد، کمال، زفاد اور دم۔
کمل سے یہاں کیا مراد ہے؟ اس کے مطابق ابن عباس سے ایک روایت ہے کہ یہ وہ کیڑا ہے جو اناج میں پیدا ہو کر اس کو خراب کر دیتا ہے، سسری جسے کہتے ہیں۔ اور انہی سے ایک روایت ہے کہ اس سے وہ چھوٹی ٹڈی مراد ہے جس کے پر نہیں ہوتے اور وہ گلے کو گھن لگا دیتی ہے، اس کو کھا جاتی ہے۔ بحر کلثم کے بعد بنی اسرائیل کا پہلا مطالبہ یہ تھا کہ ہمارے لیے کوئی معبود تراش دیا جائے تاکہ ہم اس کی عبادت کر سکیں۔ بنی اسرائیل تقریباً 450 برس سے فرعون کے غلام تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پچھلے لیکچر میں آپ کو بتایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے وہ جب مصر کے حکمران بنے تو حضرت یعقوب کو انہوں نے اپنے پاس بلا لیا۔ پھر حضرت یعقوب کی اولاد وہاں پر رہی، آئے تو وہ 93 تھے، لیکن آہستہ آہستہ ان کی تعداد بڑھتی گئی اور ان کا مصر کے اوپر قبضہ ہو گیا۔ اور پھر جب فرعون آئے تو فرعونیوں کے عہد میں مصری جو تھے یعنی کہ حضرت یعقوب کی جو اولاد تھی بنی اسرائیل جو تھی یہ ان کی غلام تھی، اور ظاہری بات ہے ان کو خطرہ پڑ گیا کہ کہیں یہ غلام حکومت کرنے نہ لگ جائے، اس لیے اس وقت کے فرعون نے بچوں کے قتل کا حکم دیا۔ یہ جو اس طرح کی روایت آتی ہے نا کہ جناب جی بادشاہ کو کسی نجومی نے آ کے بولا کہ ایک بیٹا پیدا ہوگا اور جو تمہاری حکومت ختم کر دے گا، ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے، اتھینٹک بات نہیں ہے، یہ تاریخی روایات ہیں بس۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت لوگوں کو یہ خطرہ ہوا کہ یہ مصری جو ہیں یعنی کہ جو حضرت یوسف کے زمانے کے سے ادھر آئے ہوئے ہیں وہ ان کی تعداد زیادہ ہو گئی تھی، یعنی کہ جتنے وہ لوگ تھے مصری اصل حکمران ان سے کئی گنا زیادہ ہو گئے تھے، تو ان کو خطرہ پڑ گیا تھا کہ کہیں یہ حکومت پر قبضہ نہ کر لیں، اس لیے بادشاہ نے کہا کہ ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے اور عورتوں کو زندہ رکھا جائے تاکہ ان کی نسل آگے نہ بڑھ سکے۔ تو یہ جو تقریباً 450 سال وہاں پر غلام رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ آئے ہیں اور ان کو وہاں سے نکال کر لے کر گئے ہیں۔ بنی اسرائیل نے بحر کلثم کو پار کر کے جس سرزمین پر یہ قدم رکھا یہ عرب کی سرزمین تھی اور یہ آب و گیا میدان تھا، اور اس کو شور سینا یا وادی سینا یا وادی تیہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ کہہ لیں کہ یہاں شدید گرمی پڑتی تھی اور دور دور تک سبزی اور پانی کا پتہ نہیں تھا۔ وہ کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ ہم پانی پئیں تو کہاں سے پئیں، ہم تو تڑپ تڑپ کر مر جائیں گے، ایک تو قطرہ پانی کا نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے اپنا عصا زمین پر مارا اور 12 چشمے پھوٹ پڑے، اور وہاں پر ان کا وادی تیہ میں ان کے لیے من و سلوہ اتارا گیا اور گرمی سے بچنے کے لیے ان پر بادلوں کا سایہ کیا گیا۔ حضرت موسیٰ سے خدا کا وعدہ تھا کہ جب بنی اسرائیل مصری حکومت کی غلامی سے آزاد ہو جائیں گے تو تم کو شریعت دی جائے گی۔ حضرت موسیٰ وحی الہی سے طور پہاڑ پر پہنچے اور وہاں عبادت کے لیے اعتکاف کیا۔ 1 مہینے تک اعتکاف کے بعد میں 10 دن بڑھا کر اس کو 40 دن پر پورا کیا۔ کوہ طور پر ہی تورات عطا کی گئی۔ حضرت موسیٰ جب طور پر چلہ کشی کے لیے گئے تو حضرت موسیٰ اپنے بھائی ہارون کو اپنا جانشین بنا کر گئے، اور اس کے بعد ان لوگوں نے گوسالہ یعنی عبادت کر لی، آپ کہہ لیں کہ گائے کی پوجا شروع کر دی۔ اور حضرت موسیٰ جب کوہ طور پر گئے تو اس دوران قوم بنی اسرائیل نے گائے کی پوجا شروع کر دی۔ ان کا ایک بڑا دیوتا تھا، اس کا منہ گائے کی شکل کا تھا، اور وہ عقیدہ رکھتے تھے کہ کرہ ارض جو ہے زمین جو ہے یہ گائے کے سر پر قائم ہے۔ بڑی دیر تک ہم لوگ بچپن میں یہ سنتے تھے کہ جناب جی جو یہ پوری دنیا یہ گائے کے ایک سینگ پر ہے، اور جب گائے ایک سینگ پر تھک جاتی ہے تو وہ دوسرے سینگ پر کرتی ہے اور پھر اس طرح زلزلہ آتا ہے۔ تو بہرحال سامری جو تھا اس کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے کہ اس نے وہاں سے لوگوں کے زیورات اکٹھے کیے اور پھر ایک بچڑا بنایا جس میں سے آواز آتی تھی، اور اس نے کہا کہ موسیٰ تو اپنا خدا وہاں پہ ڈھونڈنے گیا ہے، حالانکہ موسیٰ کا خدا تو یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ واپس آئے انہوں نے اپنے بھائی ہارون کو ڈانٹا، اور اس کے بعد پھر سامری کے لیے بد دعا دی کہ اس کو کہہ لیں کہ سارے وہ لامساس کا لفظ وہاں پر آتا ہے کہ ساری زندگی وہ یہی کہتا رہے گا کہ مجھے کوئی نہ چھوئے، اور قیامت والے دن اس کو الگ عذاب ہوگا۔ اس کے بعد گائے کو آگ میں جلا کر راکھ کر دیا اور راکھ کو دریا میں ڈال دیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ نے ان سے فرمایا کہ میرے پاس یہ جو الواح ہیں، تختیاں ہیں، ان پر ایمان لاؤ، اور بنی اسرائیل سے کہنے لگے موسیٰ ہم کیسے یقین کریں یہ خدا کی کتاب ہے، صرف تیرے کہنے سے تو ہم نہیں مانیں گے، ہم تو جب اس پر ایمان لائیں گے جب ہم خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، تو یہ تو رات اور وہ خدا کہے گا تو ہم اس کو مانیں گے۔ تو حضرت موسیٰ نے 70 سرداروں کو چن کر کوہ طور پر لے جا کر پہنچے اور خدا سے ہم کلام کروانے کے لیے لے کر گئے۔ خدا کی کڑک آئی اور سب کے سب مارے گئے۔ تو بعد میں حضرت موسیٰ نے کہا اے اللہ یہ تو سارے مارے گئے ہیں اور یہ تو میری قوم کے چنے ہوئے بندے تھے، اور اگر میں واپس جاؤں گا اور ان کو بولوں گا کہ قوم کے سردار مارے گئے ہیں تو وہ میری بات کیسے مان لیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ کی دعا کو قبول کیا، اور یہ 70 سردار دوبارہ زندگی پا کر قوم کی جانب آئے اور انہوں نے تمام قصہ قوم کو سنایا۔ جب اس کے بعد بھی وہ اسلام نہ لے کر آئے ان کے قوم بنی اسرائیل، تو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو ان کے اوپر اٹھایا اور کہا کہ اب ایمان لاتے ہو کہ نہیں، اور اس وقت پھر وہ ایمان لے کر آئے۔ اس کے بعد پھر واقعہ آتا ہے کہ حضرت موسیٰ کو حکم ہوا کہ اپنی قوم سے کہو کہ ارض مقدس میں داخل ہوں اور فتح تمہاری ہوگی۔
جب وہ گئے ان کو کہا کہ شہر میں داخل ہو جاؤ، تو انہوں نے کہا کہ جناب جی یہ لوگ تو بڑے بہادر ہیں، وہ نہ مانے، اور آپ کہہ لیں کہ انہوں نے دشمن کی طاقت کو خوب بڑھا چڑھا کر بیان کیا اور کہا کہ دشمن بڑا طاقتور ہے، ہمارا تو وہاں پہ کوئی بس نہیں چلے گا۔ ان تمام لوگوں میں یوشع بن نون اور کالب بن یونہ نے صرف حضرت موسیٰ کے حکم کی پیروی کی، اور تمام بنی اسرائیل نے کہا کہ موسیٰ وہاں تو بڑے ظالم لوگ بستے ہیں، ہم تو اس وقت تک بستی میں داخل نہیں ہوں گے جب تک وہاں سے نکل نہ جائے، تو جا اور تیرا رب جا، ہم تو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوا اور 40 سال تک ارض مقدس جو تھی یعنی فلسطین جو تھا ان کے لیے حرام کر دیا گیا۔ اس کی تفصیلات قرآن مجید میں موجود ہیں۔ اسی طرح ایک نام آتا ہے قارون کا، یہاں پر اس کی وضاحت بھی اگر ہو جائے تو بات کلیئر ہو جائے گی۔ قارون جو تھا یہ حضرت موسیٰ کا چچا زاد بھائی تھا، اور یہ قیام مصر کے زمانے میں فرعون کا درباری ملازم تھا، دولت کا یہ بے انتہا انبار اس نے جمع کیا ہوا تھا۔ ایک دفعہ وہ پوری جاہ و جلال کے ساتھ نکلا اور لوگوں کے دلوں میں جذبہ پیدا ہوا کہ کاش ہمارے پاس بھی یہ اتنی طاقت ہوتی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا اور آخر کار وہ سارا اس کے ساتھ غرق ہو گیا۔ یہاں پر یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ MCQ آتا ہے کہ حضرت موسیٰ کا چچا زاد کزن لگتا تھا قارون۔ جب بنی اسرائیل تیا کے میدان میں گھومتے اور پھرتے پر آتے پہاڑ کی اس چوٹی کے قریب پہنچے جو حور کے نام سے مشہور تھی، تو حضرت ہارون کو پیغام اجل آ پہنچا۔ یہ وہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت ہارون، اور حضرت ہارون کے بعد اب کہ یوشع بن نون نبی بنے، تو ان کو وادی طیہ میں بطور عذاب بھٹکایا گیا تھا، اور حضرت موسیٰ خدا کے حکم سے حور پر چڑھ گئے اور وہاں پر کچھ روز عبادت الہی میں مصروف رہے۔ اور جب حضرت ہارون کا وہاں انتقال ہوگا تب حضرت موسیٰ ان کی تجہیز و تکفین کے بعد نیچے اترے اور بنی اسرائیل کو ہارون کی وفات سے مطلع کیا۔ پہلے حضرت ہارون کا انتقال ہوتا ہے اور بعد میں حضرت موسیٰ کا انتقال ہوتا ہے۔ جب جماعت نے دیکھا کہ ہارون نے وفات پائی تو اسرائیل کے سارے گھرانے کے لوگ ہارون پر 30 دن تک ماتم کرتے رہے۔ یہ ساری میں آپ کو جہاں سامنے جو ڈیٹیل بتا رہا ہوں یہ ساری کی ساری اسرائیلی روایات ہیں۔ فرعون جو جس کے بارے میں آتا ہے، جس کی لاش محفوظ ہے آج بھی، یہ 1899 میں دریائے نیل کے کنارے تبسیہ کے مقام پر ایک جگہ پر دریافت ہوئی، اس کو قاہرہ منتقل کیا گیا۔ ایلیٹ سمتھ یہ وہ شخص ہے جس نے 8 جولائی 1907 کو اس کے جسم سے غلافوں کو اتارا تو اس کی لاش پر نمک کی ایک تہ جمی پائی گئی تھی جو کھاری پانی میں اس کی ڈوبنے کی ایک علامت تھی۔ اس وقت سے یہ ممی قاہرہ کے عجائب گھر میں سیاحوں کے لیے سجی ہوئی ہے۔ اس کا سر اور گردن کھلے ہوئے ہیں اور باقی جسم کو ایک کپڑے میں چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ جون 1975 میں ڈاکٹر مورس بکائے نے مصری حکمرانوں کی اجازت سے فرعون کے جسم کے ان حصوں کا جائزہ لیا جو اس وقت ڈھکے ہوئے تھے اور ان کی تصاویر اتاری۔ ڈاکٹر مورس بکائے ان کی اسلام اور سائنس کے لی بائبل، لی قرآن اور لی سائنس کے نام سے مشہور کتاب ہے، جس کو انشاءاللہ العزیز ہم اسلام اور سائنس کے ٹاپک میں پڑھیں گے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھوڑا مختصر تھوڑا تفصیلی تعارف تھا جس میں ان کے مختصر واقعات کو بیان کیا گیا، کس طرح وہ وہاں سے نکلے، وہاں سے پہنچے۔ میں یہاں پر آپ کو دوبارہ بتا دوں کہ چونکہ تفصیلات اس کے لیے نہیں بیان کی گئی کہ یہ سارے زبان زد عام واقعات ہیں اور ان کو یہاں پر ڈسکس کرنا ضروری نہیں ہے۔ ان کے اوپر جو عذاب آئے، کس طرح انہوں نے پانی نکالا اور کس طرح دریاز پار کیا اور بچڑے کو بنایا وغیرہ وغیرہ۔ نیکسٹ ہے جی حضرت ہارون علیہ السلام۔ ہارون کا لغوی معنی ہے کوہ نشین۔ عمران اور یوکابد کے بیٹے موسیٰ اور مریم کے بھائی تھے، یعنی کہ جو تھے حضرت موسیٰ کے بھائی کا نام ہارون تھا۔ حضرت ہارون بڑے تھے اور حضرت موسیٰ چھوٹے تھے۔ یہودیوں، مسیحی اور مسلمانوں کے عقائد کے مطابق خدا کے مبعوث کردہ پیغمبر تھے۔ ہارون بہت فصیح زبان تھے اور موسیٰ کے عرصہ نبوت میں ان کے وزیر اور مددگار رہے۔ قرآن پاک میں بھی تذکر آتا ہے حضرت موسیٰ نے باقاعدہ خود دعا کی تھی کہ اللہ میرے بھائی کو میرا مددگار بنا اور اس کو بھی نبی بنا۔ حضرت ہارون جو تھے حضرت موسیٰ سے 3 سال بڑے تھے۔ جب موسیٰ فرعون کے ہمراہ فرعون سے گفتگو کرنے کے لیے گئے تو اس وقت ان کی عمر 83 برس تھی۔ یہ اسرائیلی روایت ہے۔ ہارون سرزمین فلسطین کے مقام کوہ میں، یعنی کہ جس کو اوپر ہو رہا ہے، وہاں پر وہ رخصت ہوئے۔ یہودی عقائد کے مطابق حضرت ہارون دنیا کے سب سے پہلے کاہن تھے۔ یہ MCQ آیا ہوا ہے ایک دفعہ، سب سے پہلے کاہن یہودیوں کے نزدیک کون تھے؟ حضرت ہارون۔ ہارون کی بیٹیاں اور ہارون کی بہنیں یہودیت میں یہودی خواتین کی روحانی رہنما تسلیم کی جاتی ہیں۔ یہ حضرت ہارون کا تعارف تھا۔ اس میں ہارون کا لغوی معنی MCQ ہے
اور 3 سال بڑے تھے. یہ والا MCQ ہے کہ حضرت ہارون بڑے تھے, حضرت موسیٰ چھوٹے تھے, اور یہودی عقائد کے مطابق حضرت ہارون سب سے پہلے کاہن تھے. اس کے بعد حضرت الیاس ہے. قرآن مجید میں 2 جگہوں پر حضرت الیاس کا نام آیا ہے. وہ شام کے باشندوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے, اور بالا بکہ کا مشہور شہر جو تھا یہ ان کی رسالت کا مرکز تھا. حضرت الیاس کی جو قوم تھی یہ بال نامی بت کو پوجتی تھی, اور یہ بت مذکر تھا, اور زحل یا مشتری کا مثنیٰ یعنی کہ سمجھا جاتا تھا, اس کا میل فیمیل سمجھا جاتا تھا. بال سونے کا بنا ہوا تھا اور 20 گز لمبا تھا, اور اس کے 4 چہرے بنے ہوئے تھے. 400 خدام یعنی کہ 400 خدمت گزار اس بت کی خدمت کرتے تھے, جن کو ساری قوم بیٹوں کی طرح مانتی تھی. اور اس بت میں سے شیطان کی آواز آتی تھی جو لوگوں کو بت پرستی اور شرک کا حکم سنایا کرتا تھا. آپ نے ان لوگوں کو خدا کے پرستش کی دعوت دی. سورہ صافات کی آیت 130 میں آپ کو الیاسین بھی کہا گیا ہے. کچھ لوگ الیاس کہتے ہیں اور کچھ الیاسین بھی کہتے ہیں, اور جو قرآن پاک کی سورۃ یاسین ہے کچھ لوگ اس کو بھی یہ الیاس ہی کہتے ہیں. بعض مترجمین اور مفسرین نے الیاسین کو الیاس ہی کہا ہے, اور مفسرین کا خیال ہے کہ بائبل کا جو ایلیا ہے, قرآن مجید کے جو بائبل میں ایلیا کا نام آتا ہے وہ دراصل قرآن مجید کے الیاس ہی کا نام ہے. یہ ایلیا اور الیاس یہ تلفظ کا پروننسیشن کا فرق ہو سکتا ہے. یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ آپ یعنی ایلیا جو ہے ہمیشہ زندہ رہیں گے اور خشکی پر لوگوں کی رہنمائی کرتے رہیں گے, اور تری پر رہنمائی کرنے کے لیے خضر کو مامور کیا گیا ہے. یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے. خضر وہی ہیں جن کے بارے میں حضرت موسیٰ کی جو ملاقات ہوتی ہے یوشع بن نون کو لے کر, جب وہ بحر کلزم کے کنارے گئے تو وہاں پر ان کی ملاقات حضرت خضر سے ہوتی ہے. سب سے پہلے جس نبی اور پیغمبر کا ذکر حضرت موسیٰ اور ہارون کے بعد قرآن عزیز میں صراحت کے ساتھ کیا گیا ہے وہ حضرت الیاس ہیں. یہ حضرت حزقیل کے جانشین اور بنی اسرائیل میں ایلیا کے نام سے مشہور ہیں. یہ حضرت الیاس کا تذکرہ ہے. موسیٰ اور ہارون کے بعد اسرائیلی پیغمبروں میں جن کا صراحت سے تذکرہ ہے وہ حضرت الیاس ہیں. ایک حضرت الیس علیہ السلام ہے. الیس کا قصہ سورۃ الانعام اور سورۃ صاد میں ذکر کیا گیا ہے. آپ الیاس کے چچا زاد بھائی اور اس کے نائب اور جانشین تھے. الیاس کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنی اسرائیل کے لیے نبوت عطا کی. سورۃ الانعام پارہ نمبر 7 کی رکوع نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ اسماعیل وَالْيَسَعَ وَذِي الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْخِيَارِ, یعنی کہ یہاں پر یہ تذکرہ آتا ہے ولیس کا اور ذوالکفل کا. ذوالکفل علیحدہ ہے, ان کا تذکرہ بھی آگے آئے گا, بلکہ آئی تھنک پچھلے لیکچر میں گزر چکا ہوا جہاں پر کپل وستو اور اس طرح کے بتایا گیا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ذوالکفل جو ہے یہ مہاتما جو گوتم بدھ ہے اس کا اسلامک نام ذوالکفل ہے. اس کی تفصیل کیا تھی یہ پچھلے لیکچر میں بتا دی گئی ہے. اگر آپ نے ابھی تک وہ لیکچر نہیں دیکھا تو نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے, آپ وہ لیکچر دیکھ سکتے ہیں. حضرت الیس علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام ہیں. آپ بنی اسرائیل کے طاقتور بادشاہ اور نبی تھے. طالوت کی طرف سے یہ 2 بادشاہ تھے, طالوت اور جالوت. طالوت اور جالوت کا جب مقابلہ ہوتا ہے تو حضرت داؤد جو تھے طالوت کی طرف سے لڑے, طالوت بادشاہ کی طرف سے لڑے اور جالوت کو قتل کر دیا, اور پھر طالوت کی بیٹی کے ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام کی شادی ہوتی ہے, اور اس طرح یہ حکمران بنتے ہیں. آپ نے جالوت کو قتل کیا اور اللہ نے آپ کو بادشاہت اور نبوت عطا کی. زبور جو تھی یہ حضرت داؤد پر اتاری گئی. حضرت داؤد نہایت پرتاثیر آواز, یعنی کہ ان کی آواز بڑی خوبصورت تھی, لحن داؤدی تھی, اور پہاڑوں اور پرندوں کو حکم دیا تھا کہ وہ بھی آپ کے ساتھ تسبیح بیان کرے. اچھا, یہاں پر ایک کویشچن آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے علاوہ اور کون پیغمبر ہیں جو پرندوں کی بولیاں جانتے تھے؟ تو وہ حضرت داؤد تھے, کیونکہ جب یہ تلاوت کرتے تھے تو جو پرندے تھے وہ ان کے پاس آ کے بیٹھتے اور وہ پرندے بھی ان کے ساتھ تلاوت کرتے تھے. قرآن مجید نے حضرت داؤد کو خلیفۃ الارض بھی کہا ہے. یہ امپورٹنٹ MCQ ہے کہ قرآن مجید نے خلیفۃ الارض سے کس نبی کو یاد کیا ہے؟ حضرت داؤد کو. آپ سے قبل یہ اعزاز صرف حضرت آدم کو حاصل تھا. حضرت آدم بھی خلیفۃ الارض ہیں, اور حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی قرآن مجید نے خلیفۃ الارض کے نام سے پکارا ہے. 7 صورتوں میں حضرت داؤد کا نام آیا ہے, اور داؤد کو فلاخن یعنی گلیل چلانے میں بڑی مہارت حاصل تھی. ان کے پاس ایک لاٹھی, فلاخن یعنی ایک غلیل, اور ایک تھیلی میں چھوٹے چھوٹے پتھر ہوا کرتے تھے, اور وہ نشانہ اس کے ساتھ لگاتے تھے. داؤد علیہ السلام کے فلاحن کا نشانہ بننے والی چیز ریزہ ریزہ ہو جاتی.
ان کی بہادری کے قصے بھی مشہور تھے۔ یہ بات بھی عام تھی کہ وہ جنگل میں شیر پر سواری کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ نماز داؤد کی ہے اور سب سے پسندیدہ روزے بھی حضرت داؤد کے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، وہ اس لیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام آدھی رات سوتے، ایک تہائی رات عبادت کرتے اور پھر رات کے چھٹے حصے میں دوبارہ سو جاتے، اور ان کا جو روزہ تھا ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن روزہ افطار کرتے۔ یہ پسندیدہ روزہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ روزہ، ایک دن رکھنا اور ایک دن چھوڑنا، اور یہ سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے رکھا تھا۔ زرہ جو ہے یعنی کہ جو جیکٹ پہنتی ہیں جنگ میں لوہے کی، وہ بھی سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے بنائی۔ ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ نے لوہا جو تھا وہ بڑا نرم کر دیا تھا۔ داؤد علیہ السلام کی عمر کہا جاتا ہے کہ 170 سال ان کی عمر تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، یہ حضرت داؤد کے بیٹے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد پیغمبر بنے ہیں۔ انہوں نے اسرائیل پر 970 قبل مسیح سے لے کر 931 قبل مسیح تک حکومت کی ہے۔ ان کے بعد اسرائیل کے 2 حصے ہو گئے، شمالی اور جنوبی حصے علیحدہ علیحدہ ہو گئے۔ آپ جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے، ہوا پر آپ کا قابو تھا، آپ کا تخت ہوا میں اڑتا تھا، صبح اور شام مختلف سمتوں کا ایک ماہ کا فاصلہ طے کر لیا کرتے تھے۔ آپ کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہیں تھی بلکہ جن بھی آپ کے تابع تھے۔ مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس جو ہے یہ سب سے پہلے حضرت سلیمان نے تعمیر کیا۔ یہ اصل میں وہ حجرہ تھا جہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام عبادت کرتے تھے، اسی حجرے کے اوپر حضرت سلیمان نے مسجد تعمیر کروائی جس کو یہودی ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ جن جو تھے ان کے حکم سے پتھر اور سمندر سے موتی نکال کر لاتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ نے جنوں سے بڑی بڑی عمارتیں بنوائی ہیں۔ یمن کے علاقے پر اس وقت ملکہ سبا کی حکومت تھی اور ملکہ سبا کا واقعہ قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے۔ ان کی وفات کا ذکر بھی بڑا دلچسپ ہے۔ کہتے ہیں کہ جنوں کی جماعت کو حکم دیا کہ وہ ہیکل سلیمانی بنائیں، اور حضرت سلیمان جو تھے وہ اس وقت ایک لاٹھی پر ٹیک لگائے ہوئے تھے اور وہ سو گئے، اور سوئے ان کی وفات ہو گئی، اور جنوں کو آپ کی موت کی خبر نہ ہوئی اور اب اپنا کام کرتے رہے۔ ایک عرصے کے بعد جب لاٹھی کو دیمک نے چاٹ لیا، وہ آپ کے اندر سے بودھی ہو گئی، ٹوٹ کر گر گئی، اور سلیمان جو لاٹھی کے سہارے کھڑے تھے وہ بھی گر پڑے۔ اس وقت جنوں کو معلوم ہوا کہ سلیمان تو مدت سے انتقال کر چکے ہیں۔ تو بہرحال یہ ان کی وفات کا تذکرہ بڑا دلچسپ آتا ہے۔ یہ قرآن مجید نے اس لیے بیان کیا ہے کہ جنوں کو بھی غیب کا علم نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد کہ اس کی تعمیر کے لیے بیرون ملک سے معمار بلوائے گئے ہیکل سلیمانی سے کے لیے، جو حضرت سلیمان کے غلام نہیں تھے اور اسی وجہ سے فری میسن کہلاتے تھے۔ یہ فری میسن کی تحریک الگ ہے جس کو انشاءاللہ العزیز ہم ایک الگ ٹاپک میں پڑھیں گے، یہودیت کے ٹاپک میں۔ ہیکل سلیمانی میں انہوں نے حضرت سلیمان کے خزانے کی خفیہ تہخانے بھی تعمیر کیے کہا جاتا ہے، اور ہیکل کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد وہ ملک سے چلے گئے، لیکن یہ راز نسل در نسل اپنی اولادوں کو منتقل کرتے رہے۔ ہیکل سلیمانی کی مغربی دیوار ہے جس کو دیوار گریہ کہتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ دیوار گریہ کے پاس زیر زمین تہ خانوں تک جانے والا کنواں آج بھی موجود ہے جسے مضبوط شیشے کی دیوار سے ڈھک دیا گیا ہے۔ بہرحال یہ ایک تاریخی روایت ہے، اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن جو دیوار گریہ ہے یہ یہودیوں کے ہاں بڑی متبرک ہے، یہودیوں کے ہاں بڑی پسندیدہ ہے، اور وہ لوگ اس کو بطور عبادت دیکھتے ہیں۔ حضرت سلیمان کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام ہے۔ 100 سال بعد ان کو زندہ کیا گیا۔ ان کی روایت کے مطابق ان کا تذکرہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ یہ حضرت ہارون بن عمران کی نسل سے ہیں۔ حضرت عزیر کا نام صرف ایک جگہ آیا ہے اور وہ بھی سورۃ توبہ میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہودیوں کے اوپر 2 دفعہ عذاب الہی آتا ہے اور یہودیوں کو بالکل ملیا میٹ کر دیا جاتا ہے۔ ایک حملہ اس کا یہودیوں پر بخت نصر نے کیا تھا، اور بخت نصر نے بیت المقدس کو مزید آپ کہنے کہ مکمل تباہ کر دیا۔ بنی اسرائیل کی مردوں، عورتوں اور بچوں کو ہنکا کر آپ کہنے کہ وہ لے گیا اور اسے ایک بستی میں رکھا جس کو تل ابیب کہتے ہیں، اور اسی مناسبت سے بنی اسرائیل جو اسرائیل ہے آج کا، اس نے اپنا کیپٹل بھی تل ابیب رکھا ہوا ہے۔ بخت نصر نے تورات کے تمام نسخوں کو جلا کر خاک کر دیا، اور بنی اسرائیل کے پاس تورات کا کوئی نسخہ باقی نہ بچا اور نہ ہی کوئی حافظ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام جب وہ بستی ساری تباہ ہو گئی، فلسطین سارا تباہ ہو گیا، بیت المقدس تباہ ہو گیا، تو اس کے پاس سے گزرے، اپنے گدھے پر سوار تھے، اور انہوں نے کہا کہ کیا اللہ اس بستی کو کبھی دوبارہ آباد بھی کرے گا؟
قرآن پاک میں تذکرہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو سلا دیا اور وہ 100 سال تک وہاں پر سوئے رہے، اور 100 سال بعد جب دوبارہ اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا کھانا جو ہے وہ ابھی تک تازہ ہے، اور جو ان کا گدھا ہے اس کی ہڈیاں بن چکی ہوئی ہیں، اور پھر سب کچھ سامنے حضرت عزیر کے ہوا، اور وہ ہڈیاں جڑی، اس کے اوپر گوشت چڑھا، اس کے اوپر کھال چڑھی، اور اس کے اوپر پھر روح پیدا ہوئی اور وہ گدھا زندہ ہو گیا۔ فرمایا کہ اس طرح اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا، اور 100 سالوں کے اندر اندر وہ جو بستی تھی فلسطین جو تباہ ہو چکی تھی، جس کو بخت نصر نے مکمل تباہ کر دیا ہوا تھا، وہ دوبارہ آباد ہوگی۔ اور جب دوبارہ حضرت عزیر وہاں پر پہنچے تو پھر تورات کے حافظ تھے یہ چونکہ، اور اس لیے پھر یہودیوں نے حضرت عزیر کے حافظے کے ساتھ دوبارہ تورات کو مدون کیا۔ یہ اسیری کہتے ہیں قید کو۔ پورے دور میں وہ تورات سے قطعاً محروم ہو چکے تھے، لیکن جب عرصہ دراز کے بعد ان کو بابل کی اسیری سے نجات ملی اور وہ بیت المقدس میں دوبارہ آباد ہوئے، تو تب ان کو یہ فکر ہوئی کہ خدا کی کتاب تورات کو کس طرح حاصل کریں۔ تب حضرت عزیر نے بنی اسرائیلیوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے تورات کو اول سے آخر تک پڑھا اور تحریر کرایا۔ بنی اسرائیل نے نہایت خوشی کا اظہار کیا، اور ان کے دل میں حضرت عزیر کی قدر و منزلت 100 گنا بڑھ گئی، اس لیے انہوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مان لیا۔ یعنی کہ جس طرح یہودیوں کے عیسائیوں کے نزدیک عیسیٰ اللہ کے پیغمبر بیٹے ہیں، اس طرح یہودیوں کے نزدیک عزیر جو ہیں یہ اللہ کے بیٹے ہیں، وہ اس لیے کیونکہ حضرت عزیر نے ان کو دوبارہ تورات کو مدون کروایا تھا، اور یہ سارا واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ اس کے بعد حضرت زکریہ علیہ السلام ہے۔ حضرت زکریہ جو تھے حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ بنی اسرائیل نے آپ کو شہید کر دیا۔ تورات میں بھی حضرت زکریہ نام کے ایک نبی کا ذکر ہے، اور ایک باب صحیفہ زکریہ کے نام سے ہے۔ قرآن کے ذکر اور تورات کے زکریہ کے زمانہ میں بہت بعد ہے، بہت دوری ہے۔ انجیل کے بیان کے مطابق آپ کاہن تھے، یعنی کہ جس طرح حضرت ہارون پہلے کاہن تھے، اس طرح حضرت زکریہ بھی کاہن تھے۔ یہودیہ کا جو بادشاہ تھا ہیرودیس، اس کے زمانے میں گزرے ہیں۔ یہودیوں نے آپ کو ہیکل اور قربان گاہ کے درمیان قتل کیا تھا۔ یہ وہ نبی ہیں حضرت زکریہ جن کو یہودیوں نے قتل کیا تھا۔ اس کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت زکریہ نے اللہ سے اولاد کی دعا کی، اور ان کی دعا آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹا عطا کیا جس کا نام اللہ نے یحییٰ رکھا تھا۔ یہ یحییٰ جو ہیں یہ حضرت زکریہ کے بیٹے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کا نام رکھا ہے۔ یہ بھی ہم سے جاتا ہے کہ کون سے نبی ایسے ہیں جن کا نام اللہ نے رکھا ہے، تو حضرت یحییٰ۔ یحییٰ کے معنی ہے زندہ ہوتا یا زندہ ہوگا۔ آپ حضرت عیسیٰ سے پہلے مبعوث ہوئے، یعنی کہ تھرڈ لاسٹ کہہ لیں۔ حضرت عیسیٰ سے 6 مہینے بڑے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تو دوسرے آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہوئی۔ یہ MCQ ہے، یعنی کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ سے ملاقات کون سے آسمان پر ہوئی؟ دوسرے آسمان پر ہوئی۔ آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ یحییٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی عیشا الیشبا جی کہتے ہیں، اور مریم علیہ السلام کی والدہ ہنا، یہ دونوں حقیقی بہنیں تھیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یحییٰ اور عیسیٰ جو ہیں یہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں۔ یہ اصل میں مجاز متعارف کے نام سے ہوتا ہے اس کو خالہ زاد بھائی کہنا۔ اہل کتاب جو ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام جو ہے یوحنا بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد لاسٹ ہیں جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہمارا جو لیکچر ہوگا وہ یہ عشرہ مبشرہ کے ٹاپک پر ہوگا، جس میں خلفاء راشدین کو چھوڑ کر باقی 6 لوگوں کا تعارف کروایا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ عیسیٰ بنت مریم کے بیٹے تھے جو کنواری ماں کے ہوئے، اور یہ حضرت داؤد کی نسل سے تھے، یعنی ابراہیم اور ان کے بیٹے اسحاق کی نسل میں سے تھے۔ اکثر مسلمانوں کے مطابق حضرت عیسیٰ کی موت واقع نہیں ہوئی، بلکہ اللہ نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا ہے۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ ان کی جگہ ان کا ایک ہم شکل مصلوب ہوا، ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا، اور ان کا دوبارہ ظہور قیامت کے نزدیک ہوگا۔ حضرت عیسیٰ خاتم الانبیاء بنی اسرائیل ہیں، یہ MCQ آتا ہے۔ خاتم النبیین جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور خاتم الانبیاء بنی اسرائیل یعنی بنی اسرائیل میں سے آخری نبی کون سے ہیں؟ وہ حضرت عیسیٰ ہیں، کیونکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ بنی اسرائیل سے نہیں ہے بلکہ وہ بنی اسماعیل میں سے ہیں۔ حضرت محمد اور حضرت عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا، اور درمیان کا زمانہ تقریباً 570 سال ہے، جسے فترہ یعنی انقطاع وحی کا زمانہ کم سمجھا جاتا ہے۔ یہ جو عمران ہے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ عمران صاحب اولاد نہیں تھے، اور ان کی بیوی کا نام ہنا تھا۔ یہ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی ہے اس کے بارے میں ذرا تھوڑی سی ڈیٹیل دیکھیے گا
ہنا جو تھی ابھی حاملہ ہی ہوئی تھی کہ ان کا شوہر عمران انتقال کر گیا۔ ہنا نے ایک لڑکی کو جنم دیا۔ ہنا نے لڑکے کا نام مریم رکھا، اور یہی وہ مریم ہے جو حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں۔ سریانی میں مریم کے معنی خادم کے ہوتے ہیں۔ چونکہ یہ حضرت مریم ہیکل کی خدمت کے لیے وقف کر دی گئی تھی، اس لیے ان کا نام یہ مریم رکھا گیا۔ حضرت مریم کی پرورش کا ذمہ حضرت زکریا علیہ السلام نے لیا۔ ان کی خالہ کا نام عیشا تھا اور خالو کا نام زکریا تھا، یعنی کہ حضرت زکریا کی وائف کا نام عیشا تھا۔ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ کو حدیث معراج میں وہما ابن خالت، یعنی کہ خالہ زاد بھائی کہا گیا ہے۔ یہ مجاز متعارف کی شکل ہے، یعنی آپ نے تو خالہ والدہ کی خالہ کو عیسیٰ کی خالہ فرمایا ہے، یعنی کہ جو ان کی والدہ کی خالہ تھی اس کو عیسیٰ کی والدہ ہی کہا ہے، اور ہنا کی بیٹی نہیں ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام ہمیشہ اپنی عبادت میں مشغول رہتی تھیں اور حاجات کے علاوہ باہر نہیں نکلتی تھیں۔ ایک مرتبہ مسجد اقصیٰ کے مشرقی جانب لوگوں کی نگاہوں سے دور کسی ضرورت سے گوشے میں تنہا میں بیٹھی تھی کہ وہاں پر حضرت جبرائیل آئے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی۔ وہ گھبرا گئیں اور کہا کہ مجھ سے دور رہ۔ حضرت فرشتے نے کہا کہ مریم خوف نہ کھا، میں انسان نہیں بلکہ خدا کا فرشتہ ہوں اور تجھ کو بیٹے کی بشارت دینے آیا ہوں۔ وہ کہنے لگے میرے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے، مجھے تو کسی مرد نے چھوا نہیں ہے، نہ میں نے نکاح کیا ہے نہ میں نے زنا کیا ہے۔ فرشتے نے کہا کہ یہ ایسا ہی ہوگا اور یہ جو ہے میں تیرے لیے رحمت بنا دوں گا۔ یہ رحمت لڑکا ثابت ہوا اور یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے تھا۔ جبرائیل یہ بشارت سنا کر ان کے گریبان میں پھونک دیا اور اللہ کا کلمہ ان تک پہنچ گیا۔ حضرت مریم نے کچھ عرصے کے بعد خود کو حاملہ محسوس کیا تو ان پر اضطراری کیفیت طاری ہو گئی، اور انہوں نے دیکھا کہ مدت حمل ختم ہو کر ولادت کا وقت قریب آ رہا ہے، تو وہ یروشلم سے 9 میل دور کوہ سعی کے پہاڑ پر چلی گئیں، جس کو آج کل بیت اللحم کہا جاتا ہے۔ یہاں پہنچ کر چند روز وہ درد ذہ شروع ہوئی، جس کو پریگننسی کی تکلیف کہتے ہیں۔ کھجور کے ایک درخت کے نیچے تنے کا سہارا لے کر بیٹھیں۔ ولادت کے بعد فرشتے کے ذریعے مریم کے پاس یہ پیغام پہنچا کہ جب تو اپنی قوم کے پاس پہنچے اور وہ تجھ سے اس کے معاملے میں کوئی سوال کرے تو تم جواب نہ دینا، بلکہ اشارے سے ان کو بتانا کہ میں نے روزہ ماننا ہوا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ نے گود میں ہی پھر وہاں پر کلام کیا۔ حضرت مریم علیہ السلام یسوع مسیح کو اپنے عزیزوں کے پاس مصر لے گئیں اور وہاں سے وہ پھر ناصرہ بستی کی طرف چلی گئی۔ جب حضرت عیسیٰ کی عمر 13 سال ہوئی تو ان کو ساتھ لے کر دوبارہ بیت المقدس آئیں۔ یہودیہ کا بادشاہ تھا یہودیوں کا ہیروڈیس، اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اپنی محبوبہ کے اشارے سے قتل کر دیا تھا، اور اس کا جو سر تھا حضرت یحییٰ علیہ السلام کا، وہ بطور گفٹ اپنی محبوبہ کو پیش کیا۔ حضرت یحییٰ کی بڑھتی ہوئی روحانی مقبولیت کو برداشت نہیں تھا کر سکا اور اس نے حضرت یحییٰ کو قتل کر دیا، نعوذ باللہ۔ حضرت عیسیٰ کو جو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا کیے تھے، ان میں سے 4 جو ہیں وہ 4 معجزات ایسے ہیں جو قرآن مجید نے صراحت کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ خدا کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے، پیدائشی نبینے اور کوڑ کو ٹھیک کرتے تھے، مٹی سے پرندے بنا کر اس میں پھونک دیتے اور خدا کے حکم سے اس میں روح پیدا ہو جاتی، اور وہ یہ بھی بتاتے تھے کہ کس نے کیا کھایا ہے اور کیا خرچ کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے اول 2 رکعت نماز شکر ادا کی، اور جب ان پر مائدہ یعنی دسترخوان آیا تو اس میں تلی ہوئی مچھلیاں اور تر و تازہ پھل اور روٹیاں تھیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں حضرت عیسیٰ نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ یہ المائدہ یعنی کہ دسترخوان کھائیں، مگر لوگوں نے اصرار کیا کہ سب سے پہلے آپ کریں۔ آپ نے فرمایا یہ میرے لیے نہیں ہے، تمہاری طلب پر نازل ہوا ہے۔ یہ سن کر سب گھبرائے کہ نامعلوم اس کا نتیجہ کیا ہو، خدا کا رسول تو نہ کھائے اور ہم نہ کھائیں۔ آپ نے یہ دیکھ کر ارشاد فرمایا فقراء، مسکین، معذور اور مریضوں کو بلاؤ، یہ ان کا حق ہے۔ یہ وہ بات ہے جو قرآن پاک میں سورۃ المائدہ میں تذکرہ آتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کہہ لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ایک دسترخوان اترا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے ساری زندگی شادی نہیں کی اور نہ ہی انہوں نے اپنے لیے کوئی گھر بنایا تھا۔ یہ تھا جی ہمارے آج کے لیکچر میں، جس میں ہم نے دعوت و ارشاد کے دوسرے لیکچر میں انبیاء کرام کا مختصر تعارف پڑھا ہے۔ ایک پہلے لیکچر میں ہم نے کچھ پڑھا حضرت موسیٰ سے پہلے انبیاء کرام کا، اس کے بعد آج ہم نے حضرت موسیٰ کا، حضرت ہارون، حضرت الیاس، الیس کا، حضرت داؤد کا، حضرت داؤد کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام، پھر حضرت عزیر، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ کا تعارف علیہم السلام کا پڑھا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک نئے لیکچر میں، جس میں ہم عشرہ مبشرہ کا تعارف پڑھیں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی ہے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ ناصر۔